بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج دوستو آپ سے بات ہوگی امرود غذا بھی اور امرود دوا بھی۔ تو امرود جو ہے یہ بڑا مشہور پھل ہے اور بچوں سے لے کے بڑوں تک ہر عمر کے مرد، خواتین، بچے، بچیاں، بوڑھے، جوان سب میں یکساں مقبول ہے اور بہت زیادہ جو ہے یہ پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ امرود جو ہے یہ بطور غذا بھی اور بطور دوا بھی۔ تو اس بارے میں جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی جانب، اور جہاں پہ آپ کو اس کے بے شمار فوائد ملیں گے اور کیا کیا یہ ہماری باڈی کے اندر جسم میں اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ تو دوستو چونکہ امرود جو ہے یہ غذا بھی اور دوا بھی، اس کا عمومی تعارف میں پہلے آپ کو کراتا چلوں کہ امرود ایک مشہور، عام، دستیاب اور بڑوں چھوٹوں میں یکساں طور پر مقبول اور ایک پھل ہے۔ امرود ہندی زبان کا لفظ ہے، گجراتی میں اسے جام پھل کہتے ہیں اور انگریزی میں گاوا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ہندوستان اور پاکستان میں پائے جانے والے امرود کا عربی میں نام کمثری لکھا ہے، لیکن تحقیق کرنے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس امرود کا عربی نام کمثری لکھنا غلط ہے۔ جہاں تک تحقیق سے معلوم ہوا، اس مغالطے کی وجہ یہ ہوئی کہ یونانی کتب میں کمثری کا فارسی نام امرود لکھا ہوا ہے، جس سے اکثر مؤلفین نے اس امرود کا گمان کیا جو برصغیر پاک و ہند میں پایا جاتا ہے۔ حالانکہ کمثری عربی زبان میں اور امرود فارسی میں ناشپاتی کے نام ہے۔ اس کو بعض علاقوں میں جام کہتے ہیں، جبکہ سندھ میں زیتون بھی کہلاتا ہے۔ تقریباً ہر موسم میں دستیاب ہوتا ہے۔ عوام الناس اس کے قطروں پر نمک، مرچ اور لیموں نچوڑ کر، چاٹ مسالہ لگا کر کھانا پسند کرتے ہیں۔ فروٹ چاٹ کا ایک اہم جز خیال کیا جاتا ہے۔ امرود کا اصلی وطن جنوبی امریکہ ہے۔ پرتگالیوں کے ساتھ امرود 15ویں صدی میں یہاں پہنچا تھا۔ تاہم پاکستان میں ہندوستان کا امرود اپنی لذت، شیرینی، خوشبو اور ذائقے میں دنیا بھر میں مشہور ہے۔ امرود دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جس کا گودا سفید ہوتا ہے اور دوسرا جس کا گودا سرخ ہوتا ہے، جبکہ خام اور کچا امرود سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امرود کے افعال و اثرات جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ امرود زرد سفیدی مائل، اعصابی غدی یعنی اعصابی محرک، غدی محلل اور عضلاتی مسکن ہے، جبکہ خام جو ہے وہ قابض ہوتا ہے، ہاضم، مولد رطوبات و بلغم اور محرک و مقوی دماغ اور اعصاب ہوتا ہے۔ امرود کے دوستوں کیمیائی اور غذائی اجزاء جو اس میں پائے جاتے ہیں۔ امرود میں پروٹین کے علاوہ معدنی نمک مثلا فاسفورس، کیلشیم اور فولاد کے ساتھ ساتھ حیاتین الف یعنی وٹامن اے، حیاتین بے یعنی وٹامن بی اور وٹامن سی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ امرود کے 100 گرام میں جو غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں وہ میں اب آپ کو بتاتا چلوں۔ وٹامن اے جو ہوتا ہے یہ 250 بین الاقوامی یونٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، اور وٹامن بی جو ہوتا ہے یہ 407 ملی گرام، اور وٹامن سی جو ہوتا ہے یہ 3402 ملی گرام، رائبو فلیون 405 ملی گرام، پروٹین 140 ملی گرام، نشاستہ جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ 1741 ملی گرام، اور کیلشیم اس کے اندر ہوتا ہے 30 ملی گرام، اور فاسفورس اس کے اندر ہوتا ہے 39 ملی گرام۔ اور دوستوں ایک اور تحقیق کے مطابق امرود میں وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس میں پروٹین، لحمیات کی مقدار، چکنائی، فیٹ اور اس کے بعد معدنی نمکیات اور کاربوہائیڈریٹس، کیلشیم، فولاد یعنی آئرن اور فاسفورس، وٹامن اے، وٹامن بی اور اس کے بعد رائبوفلاوین اور وٹامن بی 12 اور اس کے بعد وٹامن سی جو ہے یہ کثرت سے اس میں سارے پائے جاتے ہیں۔ امرود کے طبی خواص کیا ہوتے ہیں دوستو؟ امرود جو ہوتا ہے یہ دل اور معدے کو اور قوت ہاضمہ کو تقویت دیتا ہے، غذا سے پہلے کھانے سے قبض کرتا ہے، اور بعد از غذا ملیت اور ہاضم ہے، یعنی اس کو خالی پیٹ اگر ہم کھائیں گے کھانے سے پہلے تو یہ قبض کر دے گا، اور اگر ہم کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کے بعد کھائیں گے
تو پھر یہ ملین اور ہاضم ہے، قوت بخشتا ہے۔ پھٹکڑی کے برا اس کا جوشاندہ دانتوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اب دوستو دیکھتے ہیں امرود کے غذائی فوائد کیا ہوتے ہیں۔ کسی شے کی جتنی اقسام اور حالتیں ہوں، اس کے خواص، فوائد اور افعال میں بھی ضرور فرق ہوتا ہے۔ یہی صورتیں امرود میں بھی پائی جاتی ہیں۔ زرد سفیدی مائل امرود اعصابی غدی ہوتا ہے، جس سے رطوبات اور بلغم کی پیدائش کے ساتھ ساتھ حرارت کی پیدائش کچھ نہ کچھ کم رہتی ہے۔ امرود کا مناسب ترین غذائی استعمال جو ہے وہ کیسے کیا جائے؟ امرود دوستو ایک فرد بخش اور لذت سے بھرپور پھل ہے، اس لیے لوگ عموماً اسے بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ تاہم ضروری ہے کہ اسے پختہ اور تازہ حالت میں خوب چبا چبا کر کھایا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ امرود اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں، پھر ان کو چاقو یا چھری سے مناسب ٹکڑے بنا لیں اور نمک مرچ یا کالی مرچ اور لیموں وغیرہ چھڑک کر کھائیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو چاٹ مسالہ وغیرہ ہم اس پہ ڈالتے ہیں، یہ چاٹ مسالہ نقصان دیتا ہے، اور امرود کھانے کے بعد فوراً جو ہے وہ پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ اس طرح آپ گلے کی خرابی سے بھی محفوظ رہیں گے اور بد ہضمی کے شکار بھی نہیں ہوں گے۔ میٹھے، پختہ، شیریں اور خوشبودار امرود کھانے سے دل کو بڑی فرد ہوتی ہے، گھبراہٹ کا مرض دور ہوتا ہے، دل، دماغ اور معدے کو طاقت اور قوت ملتی ہے۔ امرود کے بیج اگرچہ ہضم نہیں ہوتے، لیکن اس کے بیجوں سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ امرود آنتوں کی سستی کو دور کرتا ہے۔ پیٹ اور آنتیں صاف ہوں تو جگر اور معدہ چست ہو جاتے ہیں، اور جو غذا بھی کھائی جائے وہ فوراً ہضم ہو جاتی ہے۔ امرود میں فائبرز یعنی ریشے بھی خوب ہوتے ہیں۔ دوستو یہ ریشے خون کے بہت سے فاسد مادوں، خاص طور پر خون کی ایک نقصان دہ چکنائی یعنی بیڈ کولیسٹرول کو سمیٹ کر خارج کر دیتے ہیں۔ اس طرح خون کی رگیں کھلی اور صاف رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امرود دل اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک مفید اور مؤثر پھل سمجھا جاتا ہے۔ امرود دوران خون کی سستی کو دور کرتا ہے، چونکہ امرود میں وٹامن سی اور وٹامن اے بھی خوب پایا جاتا ہے، اس لیے جسم میں قوت مدافعت کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس قوت کے قائم رہنے سے موسمی نزلہ زکام کی تکالیف سے حفاظت بھی رہتی ہے۔ امرود خون کے خراب مادوں کی صفائی کا کام بخوبی انجام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے دوستوں کہ جنوبی امریکہ کے اصل باشندے امرود کے رس کو دیوتاؤں کا رس قرار دیتے ہیں۔ امرود کا یہ رس اس کے پھل کے مقابلے میں زود ہضم ہوتا ہے اور اسے جگر کی سستی اور جلد کی خرابیوں کے لیے مفید خیال کیا جاتا ہے۔ امرود کے استعمال سے گردے بھی اپنے افعال بخوبی انجام دینے لگتے ہیں اور ان کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ مختلف امراض میں امرود کے شفائی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ امرود ایک غذائی پھل ہے، لیکن ان کو بطور دوا بھی بے شمار فوائد ہیں ان کے۔ مطلب چند امراض کے ضمن میں امرود کے مسیحائی اور شفائی اثرات کا جائزہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر پھوڑے اور پھنسیوں کا تدارک، 250 گرام یعنی 1 پاؤ امرود دوپہر کے وقت متواتر 1 ماہ تک کھاتے رہنے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے اور خون صاف ہو جاتا ہے۔ پھوڑے اور پھنسیاں جو خون کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ قبض کا بہترین علاج، امرود ایک ایسا پھل ہے جس کے کھانے سے قبض کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ امرود کو تھوڑی سی سنڈ، سیاہ مرچ اور نمک چھڑک کر کھانا زیادہ مفید ہے۔ اس سے قبض جیسا موذی مرض جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو بواسیر سے نجات کے لیے امرود کے متواتر استعمال سے خونی بواسیر جو ہوتی ہے اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس سے بواسیری مسوں کی جلن اور سڑکن جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سر چکرانا، امرود کے تازہ پتے 12 گرام اور نمک خوردنی 5 گرام لیں، دونوں کو پانی میں جوش دیں یعنی کہوہ بنائیں اور خالی پیٹ دن میں 2-3 مرتبہ استعمال کریں تو سر چکرانے اور بوجھل پن کی شکایت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نزلہ زکام کا علاج، امرود کے پتوں کو تھوڑے سے پانی میں بطور چائے ابال کر یعنی کہ امرود کے پتوں کا صرف کہوہ بنایا جائے اور اس کے استعمال کرنے سے نزلہ زکام سے آرام آ جاتا ہے۔ اور
امرود کے پتوں کا کاوا جو ہوتا ہے وہ دستوں کے لیے یعنی لوز موشن کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ دوستو نکسیر اور حیض کی باقاعدگی کا علاج، یعنی ناک سے اگر خون آتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور خواتین میں جو مینسٹرل سائیکل پیریڈز جو ہوتے ہیں ان کی ایبنارمیلٹی یا بے قاعدگی کا جو عارضہ ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کو گرمیوں میں نکسیر کی شکایت ہو یا جن خواتین کو حیض یعنی مینسٹرل سائیکل پیریڈ میں بے قاعدگی کا عارضہ لاحق ہو، وہ امرود متواتر استعمال کریں، شفا یابی ہوگی، بشرطے کہ امرود جو ہے وہ ذرا صحیح شیریں اور میٹھے ہوں اور صحیح پکے ہوئے پختہ ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ دوستو تقویت قلب یعنی جو ہمارا دل ہوتا ہے اس کو طاقت اور قوت دینے کے لیے امرود کھانے سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں موجود وٹامن سی سے دل مضبوط ہو کر بدن میں چستی اور پھرتی آتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا عنوان کہ امرود بطور غذا بھی اور بطور دوا بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے پناہ خوبیاں رکھی ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی ساری تفصیل کے ساتھ میں نے بڑی سیر حاصل گفتگو آپ کے ساتھ کی اور بہت کچھ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ کو یہ آج کا ہمارا ایپیسوڈ جو ہے یہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ باب میں اس کو شیئر بھی کریں گے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو چینل کو سبسکرائب کرنے کا بھی بولیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیں یہ بھی کہیں گے کہ وہ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی جو ویڈیو ہوتی ہے، روزانہ ہم ایک نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اور بڑی تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ، اور آپ کو ہماری یہ تحقیق، ہماری جو ریسرچ ہے، ہم جو چیز آپ کے لیے ویڈیو لے کر آتے ہیں آپ یقیناً اس کو پسند کرتے ہیں اور آپ کے کمنٹس بھی آتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔